بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بہت ساری اہم خبریں ہیں. بالخصوص بلوچستان سے ایک بہت بڑی خبر ہے. BYC کو لے کے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اندر اس وقت ایک عجیب و غریب معاملہ چل پڑا ہے. وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ معاملہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یوم پاکستان کی. بڑی جوش و خروش کے ساتھ پورے پاکستان میں تقاریب ہوئی ہیں. اسلام آباد میں، بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، ہر جگہ ایک کمٹمنٹ دکھائی دی ہے اپنے ملک کے ساتھ. اپنے اس وقت جو پاکستان میں دہشت گردی کی ایک جنگ ہے اس کے خلاف قوم کے اندر یونٹی نظر آئی ہے. افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کی بات ہوئی ہے. ملک سلامتی کے بقا اور سلامتی کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. کچھ صحافیوں کو ایوارڈز دیے گئے ہیں جن کو لے کے کچھ کنٹروورسی اس وقت شروع ہو چکی ہوئی ہے. ڈسکشن میں بہت سے ایسے نام ہیں جن کو لے کے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کون سا ایسا مارکا سر انجام دیا ہے جس کی وجہ سے انہیں اس طرح کے جو بڑے ایوارڈز ہیں وہ دیے گئے ہیں. گو کہ چند لوگ جن سے میرا بھی بڑا اچھا تعلق ہے، جیسے نصرہ ملک صاحب ہیں، ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا. میرا خیال ہے وہ یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی صحافت میں پچھلے 30 سال سے ان کا کنٹریبیوشن ہے. ملک کے اندر مختلف جو طبقہ فکر ہے ان کے ساتھ ان کے انٹریکشن میں، اوپینین میکنگ میں، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر مین سٹریم سکرین کے اوپر رہتے ہوئے انہوں نے اوپینین میکنگ میں بہرحال ایک اپنا کردار ادا کیا اور ایک پازیٹیو کردار ادا کیا. انتشاری خبروں سے گریز کیا ہے. ہمیشہ سے پاکستان کو ایک مثبت ڈائریکشن میں آگے بڑھانے کی بات کی ہے، اور ان کی جو کارکردگی ہے یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے. اس طرح کچھ اور لوگ، کامران شاہد صاحب کو، منیف فاروق کو، چند اور لوگوں کو ملا. لیکن ایک تاثر اس سے بہرحال یہ ضرور ایک تاثر جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی کمپیٹنسی اپنی جگہ، ان کی کریڈیبلٹی اپنی جگہ، ان کی جو آپ کہہ لیں کہ ایک پورے عرصے میں ان کا اپنا اپنا رول ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سٹینڈ کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک تاثر بہرحال موجود ہے کہ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں نون لیگ کے جذبات کی ترجمانی کرتے رہے ہیں. یہ سارے کے سارے اکثر وہ لوگ ہیں جو آپ کو صرف اور صرف PMLN کے بیانیے کو پروموٹ کرتے کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو تنقید ان کے اوپر ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں جسٹیفائڈ بھی ہے. لیکن اس میں اپنا اوپینین ضرور کہوں گا کہ اگر تو انہیں اس وجہ سے یہ نومینیٹ کیا گیا کہ یہ نون لیگ کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ان کا بہرحال اپنے اپنے شعبہ جات کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ کردار بھی ضرور ہے. تو اس لیے بہت زیادہ سوالات اٹھانا، بہت زیادہ تنقید کرنا مناسب نہیں ہے. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان سے بہتر شاید ریاست کے لیے کام کر رہے ہوئے ہوں گے، ان سے بہتر جن کا کردار ہے. لیکن اگر ریاست کو یہی نظر آئے تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں اس کو بہت زیادہ موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے. لیکن یہ کہ یہ ریاست سے زیادہ چند دن میں ایسے صحافی ہیں جو نون لیگ کے بیانیے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو یہ جو ایوارڈز ہیں یہ ظاہر ہے ریاستی ایوارڈ ہوتے ہیں، اور یہ انہی لوگوں کا حق ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ کو ڈیلیور کر رہے ہوں. لیکن بہرحال اس بحث کو اسی پہ کلوز کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو مدعا ہے وہ کیا ہے، اور بلوچستان کے لے کے جو میں نے آپ سے بات کی کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی، اس کے اندر اس وقت اختلافات شدت اختیار کر گئے. مارنگ بلوچ جو کہ بیسیکلی منگوچر سے تعلق رکھتی ہیں، پہلے بھی یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. BYC کے اندر یہ جو ڈویژنز ہیں بلوچستان کے، ان کو لے کے ایک اندرونی رفٹ، ایک اندرونی لڑائی، ایک اندرونی رساکشی پہلے بھی چل رہی تھی. اسلام آباد میں جب مارنگ بلوچ دھرنے پہ آئی تو ان کے ساتھ سمی دین بھی تھی، سبغت اللہ شاہ بھی تھے، اور اسی طرح بیبو بلوچ بھی تھی. تو یہ جو تینوں لوگ تھے یہ مارنگ کو بیسیکلی تھوڑا سا کم تر سمجھتے تھے. یہ کہتے تھے کہ یہ اوپر آ گئی ہے، اور ایک طرح سے ایک ظاہر ایسے شخص کی یہ بیٹی ہے جو انٹرنل رفٹ کے اندر مارا گیا. تو سمی دین بلوچ جو ہیں، سمی دین بلوچ بیسیکلی جس شخص کی بیٹی ہیں وہ ڈاکٹر اللہ نذر کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. سمی دین بلوچ کا تعلق اللہ نذر فیکشن سے ہے. یہ کیونکہ منگوچر سے مارنگ تعلق رکھتی ہیں، اور مارنگ بلوچ کی جو افیلیشن ہے یا جو جھکاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہریبیار مری کی طرف ہے. تو اس طرح سے وہ ایک رفت تو پہلے سے تھی، اور اللہ نذر گروپ کو، بشیر زیب گروپ کو ہریبیار اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے. چھوٹے موٹے ان کے الائنس تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ انٹرنل ایک رفٹ بھی موجود ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ مارنگ کیونکہ چلی گئی ہیں جیل میں، تو جو لوگ سمی دین کے قریب ہیں یا جو ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں یا جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب سمی دین بیسیکلی ٹیک اوور کرنا چاہ رہی ہیں. اور سمی دین کا یہ ارادہ ہے کہ مارنگ کو اب بائی پاس کیا جائے، اور وہ ڈائریکٹلی وہ اب اس معاملے میں آ گئے. اور اس حوالے سے یہ بھی خبریں ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کا پس پردہ حکومت کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ ہے، کہیں نہ کہیں رابطے ہیں.
اور اسی طرح جو بیبو بلوچ ہیں وہ آپ کو ان دنوں میں بہت ہی کم منظر عام پہ نظر آ رہی ہیں. انہوں نے بھی اس قسم کی ایک اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ وہ بی وائی سی کے اندر شاید اپنا ایک دڑا بنا کے سامنے آئیں, کیونکہ بیبو بلوچ اور سمیع الدین کا یہ موقف ہے کہ ریاست نے جب اسلام آباد کے اندر دھرنا ہوا تو چند ایسے افراد جن کی شناخت کروائی اور بتایا کہ یہ سارے کالعدم تنظیموں کا حصہ ہیں اور ان کی ڈیٹیلز ہمیں دی, ان کی ساری چیزیں بتائیں, لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ اگر آپ ضمانت دیں تو ہم ان کے لیے کوئی ریلیف کا راستہ بنائیں گے. تو تب مارنگ نے کسی انٹرنیشنل فون کال کے اوپر, غالباً وہ ہیری مری کی فون کال تھی, جس نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے یہ ریاست کے ساتھ پیچ اپ کیا, معاملات طے کیے, تو ہماری یہ جو ایک سو کالڈ ایک فیک جو اپنی بنائی ہوئی سٹوری ہے اس پہ اثر ہوگا, لہٰذا آپ یہ نہ کریں. تو مارنگ بلوچ نے وہاں جب سٹیپ ڈاؤن کیا اور ریاست کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کے بعد, وعدے کے بعد واپس پیچھے ہٹی, تو وہاں پھر یہ سمیع الدین اور بیبو نے تھوڑا بہت اس کے اوپر شور کیا, اور صبغت اللہ شاہ نے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ ہمارے ساتھ, ہمارے جذبات کے ساتھ, ہماری جو آپ نے ساری اسٹرینتھ کو یوز کیا اور الٹیمیٹلی آپ ہمارے ساتھ اب دھوکہ کر رہی ہیں. تو اس قسم کی کچھ انٹرنلی کچھ چیزیں ہیں جس میں مارنگ کو یہ لوگ ڈاؤٹ سے دیکھتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ مارنگ کہیں شاید کمپرومائزڈ ہے کسی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ, اور ان کے اپنے ظاہر انٹرسٹ ہیں. سمیع الدین کو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کراچی ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا تھا, اس طرح سے دیگر لوگ بھی ہیں. تو ان سب کو اس وقت جو بی وائی سی کے اندر کی یہ جو ڈویژن ہے یہ بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہے, اور آنے والے جو اگلے چند دن ہیں یہ مزید بڑھ کے سامنے آئے گی. چند جو پرانے بی وائی سی کے لوگ ہیں وہ بھی اس گروپ بندی کے اوپر کام کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس کس لوگوں کو ملا کے ایک نیا گروپ کھڑا کیا جائے. تو یہ ایک بہرحال ڈاکٹر مارنگ کو لے کے ایک ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو بتاؤں. باقی بہت ساری ڈاکٹر مارنگ کے جو فیک کلیمز تھے وہ بھی اب آلموسٹ ایکسپوز ہو رہے ہیں, سامنے آ رہے ہیں, اور وہ چیزیں بھی اب آپ کے سامنے ہیں جو ڈسکشن میں آ رہی ہیں. تو لیکن اس وقت کا یہ ہے. اب دوسری طرف جو ٹویٹر بریگیڈ ہے مارنگ بلوچ کی, یا وہ بہت سارے اکاؤنٹس جو بیسیکلی انڈیا میں بیٹھ کے آپریٹ ہو رہے ہیں یا پاکستان سے باہر کہیں بیٹھ کے آپریٹ ہو رہے ہیں, انہوں نے اس وقت ٹویٹر کے اوپر یہ سرچ کرنا شروع کر دیا کہ کون کون سے لوگ سچ بول رہے ہیں. تو ان کو اب وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کو مار دیا جائے گا. اس قسم کی چیزیں وہ کر رہے ہیں. تو ایسے میں مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ ایک فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. بلوچستان کے جو نوجوان ہیں, عام نوجوان, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ اب مارنگ کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا جائے. وہ جو 3 لوگ بیسیکلی کوئٹہ کے پروٹیسٹ کے اندر مارے گئے ہیں, رپورٹڈلی وہ لوگ بھی بی وائی سی کے اندر ہی جو لوگ موجود تھے انہی کی فائرنگ سے, انہی کے اسلحے سے ان کا بھی قتل ہوا ہے. تو معاملات خاص سے بلوچستان کے اندر اب میرا خیال ہے کہ جو کیاس کی سچویشن اس سے نکل رہے ہیں, اور جو بی وائی سی کے انٹرنل جو ڈویژن ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور اس کا اثر نہ صرف بی وائی سی, کیونکہ جو ایک پولیٹیکل ونگ ہے, بی ایل اے, بی ایل ایف, یو بی اے, ان تمام آرگنائزیشنز کا, اس کا امپیکٹ اب دوسری طرف بھی جانے والا ہے. اور اس جوں بی وائی سی کے زور میں کمی آئے گی, وہیں آپ دیکھیں گے کہ جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی اور چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گی. آخری چیز جو میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے کمانڈر کا ماضی میں نے ایک انٹرویو کیا, سرفراز منگل کا, سما ٹی وی کے لیے میں نے وہ انٹرویو کیا تھا, اور اس میں انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں تو آن ریکارڈ جو ٹی وی پہ چلی وہ تو بتائیں انہوں نے, لیکن ایک بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے رکھوں, اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے جو غیرت مند بلوچ قبائل ہیں وہ اپنی خواتین کے اوپر, بالخصوص اپنی بچیوں کے اوپر جو چاہے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہی ہیں, چاہے وہ ہاسٹلز میں رہ رہی ہیں, ان کا خیال رکھیں, تاکہ وہ کسی قسم کے ایسے ٹریپ کا حصہ نہ بن جائے. تو اس وجہ سے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور سرفراز منگل زندہ ہیں, آپ میں سے کوئی بھی ان سے مل کے تصدیق کر سکتا ہے. سرفراز منگل نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے ایک کمانڈر یعنی یو بی اے کے کمانڈر کو یہ لوگ افغانستان لے کے گئے, اور افغانستان میں پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی ایک جھڑپ میں وہ کمانڈر مارا گیا. جب وہ کمانڈر مارا گیا تو اس کی بیوہ اور اس کی ایک جوان بیٹی وہ افغانستان کے اندر رہ رہی تھی. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس وقت یو بی اے کے ایک اور کمانڈر نے جبراً وہ جو لڑکی تھی, نوجوان لڑکی, اس کو اپنے ساتھ نہ صرف رہنے پہ مجبور کیا بلکہ ان کے ساتھ متعدد دفعہ انہوں نے بتایا کہ ان کو سیکشولی ہراس کیا گیا, ایکسپلائٹ کیا گیا, اور پھر اس کو اس حد تک زندگی سے مجبور کیا گیا کہ اس کو اس سٹیج پہ لے کے آئے کہ اس نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ میں اب کوئی اس قسم کا سوسائڈ اٹیک کروں
اور اپنی زندگی سے میں جان چھڑاؤں، یعنی ایک عذاب کا وہ شکار ہو چکی تھی، اس طرح کے اس کے ساتھ سرکمسٹانسز تھے۔ تو سرفراز بنگلزئی نے بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات بتائی کہ ہمیں یہ بار بار ایسے کیسز سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، اور یہ جو خواتین، بلوچ خواتین، وہ چاہے بی وائی سی کے اندر ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں، وہ چاہے ان ہارڈ کور دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہیں، دونوں صورتوں میں یہ جو سیکشل ان کی ایکسپلائٹیشن ہے اس کے اندر یہ انوالو ہیں، اور ان کو اس حد تک یہ مجبور کر دیتے ہیں کہ پھر ان کے پاس زندگی کا کوئی آپشن ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ بلوچ ایک غیرت مند قوم ہے، غیرت مند ٹرائب ہے۔ تو انہیں پھر جب نظر آتا ہے کہ ان کی ان غلطیوں کا امپیکٹ ان کی فیملی پہ کیسے آئے گا، ان کے اپنی لائف کی کیسے ڈسٹرب ہوگی، تو وہ پھر اسی آپشن کو چوز کرتی ہیں جس طرف یہ انہیں لے کے جاتی ہیں۔ اور حالیہ جو 2-3 واقعات ہوئے ہیں، یہ ایک اتھینٹک رپورٹ ہے کہ اس کے اندر بھی جو خواتین استعمال ہوئی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا کہ پہلے انہیں لالچ دی گئی، انہیں پہاڑوں پہ لے جایا گیا یا انہیں پاکستان سے باہر لے جایا گیا، اور جب وہ پاکستان سے باہر چلی گئیں تو اس کے بعد انہیں اس سٹیج پہ پہنچایا گیا کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ گیا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے کٹ آف ہو گئی تھی، ان کے اپنے فیملیز سے کوئی رابطے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں بچا تھا، کوئی لیگل ان کے پاس راستہ نہیں تھا، تو الٹیمیٹلی انہیں پھر اس طرح کے راستوں کے اوپر لایا جاتا رہا ہے۔ تو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ بی وائی سی کی جو لیڈرشپ ہے، جو خواتین اس کو لیڈ کر رہی ہیں، ان کے اوپر یہ مارل ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے خود کو نکالیں۔ مارنگ صاحبہ کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ بی ایم سی ہاسٹل کے اندر انہوں نے اس قسم کی ایک پارٹی رکھی جس میں انہوں نے مرد اور خواتین دونوں کو مدعو کیا، اور وہاں نازیبہ حرکات ہوئیں جس کی وجہ سے بی وائی سی کے اندر کے کئی لوگ مارنگ کے خلاف ہو گئے۔ اور اب یہ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو بی وائی سی کے انٹرنل ایک رفٹ کھڑی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، جو آگے چل کے سامنے آئے گی، تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کس حد تک یہاں ایکسپلائٹیشن ہے، کس حد تک یہاں یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لاپتہ افراد کی فیملیز کو کیا لالچ دے کے پہلے کیمپس تک لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا گنونا قسم کا کھیل ہے جس پہ شاید بہت زیادہ میری مارلٹی، میری اخلاقیات اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سے زیادہ کھل کے بات کروں، لیکن یہ میں اپیل کروں گا بلوچستان کے لوگوں سے کہ اس فیکٹر کو خدا کے لیے نظر انداز مت کریں۔ یہ ایک جینون فیکٹر ہے، اس کے اوپر ہم اگر چپ رہیں گے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل مزید چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔